بابا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والثناء والکبریاء، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسقیاء، صلاۃ وسلاما علیہم کثیرا کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب ایک مرتبہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ترتیب کے اعتبار سے انتہائی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں ایسے علماء بزرگوں کے بعد کوئی گفتگو کروں۔ 1 منٹ کی بات ہے، میں آپ کو 1 منٹ کے اندر بات سنا دیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں برکت مصطفیٰ فی الہند کہا جاتا ہے، انہوں نے زندگی ساری اعمال صالحہ کیے، لیکن وہ کہتے ہیں میں کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ اور وسیلہ نہیں بناتا، صرف ایک عمل ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے اگر میں اسے رب کی بارگاہ میں ذریعہ بناؤں گا تو اللہ اس کے ذریعے سے میری بخشش فرما دے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کون سا ذریعہ ہے؟ فرماتے ہیں محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور محفل میلاد کے انعقاد کے اختتام پر نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ میں اس سلام میں موجود ہوتا ہوں، اس امید پر کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ سلام جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، بارگاہ مصطفی سے سلام آئے گا، جب وہ سلام میرے لیے آ جائے گا، میرا مصطفیٰ مجھے سلامتی کی دعا دے گا، رب مجھے دنیا اور آخرت کی سلامتیاں عطا فرما دے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ہی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حشر کا میدان، اللہ نام محمد اور نام احمد پہ بندہ کھڑا کرے گا اور فرمائے گا ان کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کریں گے ربا ہمارے اعمال اتنے اچھے تو نہ تھے، ہم کو اتنے نیکوکار تو نہ تھے کہ ہمیں فوراً جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو جواب یہ ملے گا، رب اعلان کرتا ہے اور میں نے قسم کھائی ہوئی ہے دنیا میں جو بھی اپنا نام محمد رکھے گا یا نام احمد رکھے گا، میں اس کے لیے جنت کو لازم کرا دے دوں گا۔ اللہ رب الجلال ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔ نماز کا